السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری۔ ناظرین دعا کرتے ہیں کہ آج کی صبح آپ کے لیے ڈھیر و ڈھیر خوشیاں لے کے آپ کی چوکھٹ پہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ رات ہلکی بوندا باندی نے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بڑا اوسم کر دیا ہے، اور اوسم موسم کے اندر بہت سارے شہری ہیں جن کے چہروں پہ آج مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ آج جب میں صبح آفس کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے موٹر بائکرز جو موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر رہے ہیں، بڑے اطمینان تھا ان کے چہرے پہ، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے ان کے گالوں کو چھو کے گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے مسکراہٹ آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا بادلوں کی جو آنکھ مچولی جا رہی ہے کہ اب ایک دو دن جو ہے وہ شہر فیصل آباد کا موسم کافی ٹھنڈا رہے گا۔ گزشتہ دنوں میں کافی زیادہ گرمی رہی اور اس گرمی کی وجہ سے بہت ساری شہری جو ہیں وہ پریشان بھی تھے۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ یار محکمہ موسمیات کی طرف سے جو پریڈکشن کی گئی ہے کہ 22 تاریخ کے بعد جو ہیں وہ بارشیں ہوں گی، وہ اب تک بارشوں کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، جس طرح سے سورج میاں آنکھیں دکھا رہے تھے شہر فیصل آباد کو۔ لیکن گزشتہ رات کی بارش نے جو ہے وہ شہریوں کا موڈ خوشگوار کر دیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ویدر کیسا رہے گا؟ کیا بارش کے دوبارہ چانسز ہیں یا پھر سورج میاں آنکھیں دکھائیں گے؟ یہ آپ جانیں گے ٹوڈیز ویدر میں۔ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ مریم بتائیے گا کیا صورتحال ہے شہر فیصل آباد کے موسم کی؟ جی بالکل، کالی گھٹاؤں نے شہر فیصل آباد کا رخ کیا تو ساتھ ہی بھاری بادل برس پڑے، تو شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہو گیا۔ اگر فیصل آباد کے موسم کی بات کریں تو آج صبح سویرے ہی شہر فیصل آباد میں بارش برسی، تو اس کے ساتھ فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ انتہائی سہانا ہو گیا۔ اس وقت فیصل آباد میں کالی گھٹائیں جو ہیں وہ چھائی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ سورج میاں کی جو ہے وہ بھی چھٹی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے، لیکن آج گرمی کا زور جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا اور درجہ حرارت میں کمی جو ہے واضح کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 50% ہے، جبکہ ہوائیں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈی ہوائیں فیصل آباد کے موسم کو جو ہے مزید سہانا کری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں کے اندر یہ بادل دوبارہ سے برسیں گے اور فیصل آباد کے موسم کو جو ہے وہ مزید خوشگوار کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ مریم، آپ شہر فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بتا رہی تھی، اور شہری جو ہے اب خوش بھی ہیں، ویدر بھی اچھا ہو چکا ہے۔ بہت ساروں نے جو پلان کیا ہوگا کہ گرمی کو دیکھ کے کہ یار پور کا اہتمام کیا جائے، لیکن وہ اب 2-4 دن تک جو ہے وہ پلان کینسل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو گرمی دوبارہ سے پڑنی شروع ہوگی تو دوبارہ سے پلانز بنے گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ آج ہم اپنے فرسٹ ہاف کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ 2 ٹاپکس کے اوپر خاص طور پہ بات کی جائے۔ پہلا تو ہوگا جناب آرتھرائٹس، ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی صحت پہ بڑے منفی اثرات جو ہے وہ پڑ رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہومیوپیتھی اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سپورٹس کو بھی لے کے چلیں گے، کیونکہ فیصل آباد شہر میں بہت سارے گراؤنڈز ہیں سپورٹس کے حوالے سے جو کہ ابتر حالت کا شکار ہیں۔ خاص طور پہ آج ہم فوکس کریں گے ہاکی گراؤنڈ کے اوپر، کیونکہ تقریباً 10 کروڑ سے زائد کی لاگت اس کے اوپر لگائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کی ٹرف بنائی گئی جو کہ بنا کوئی میچ کھیلے ہی اب خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گراؤنڈز جو فیصل آباد کے اندر موجود ہیں جو کہ بری صورتحال میں موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ شہری جو وہاں پہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو مناسب گراؤنڈ نہ ملنے کی وجہ سے ہم جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ باہر نہیں نکال پا رہے۔ ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے جانیں گے۔ آج کے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ میں تعارف کروا دوں، ہمارے بہت ہی سینئر رپورٹر علی رضا جو کہ سپورٹس کی بیٹ کو ڈیل کرتے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ہمارے شہر کی نمائندگی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو علی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہوں گے جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں۔ تو پہلے عبدالرحمان کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالرحمان بتائیے گا، آرتھرائٹس ایک بیماری ہے کیا نقصان پہنچتا ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ آرتھرائٹس ایک جوڑوں کے درد کی بیماری ہے جو کہ آج کل بہت کامن ہے۔ اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، جیسا کہ آسٹیوآرتھرائٹس ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، چائلڈہڈ آرتھرائٹس ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے چھوٹے جوڑوں میں اور بعد میں بڑے جوڑوں میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹے جوڑ کون سے ہوتے ہیں، بڑے جوڑ کون سے؟ ہاں، چھوٹے جوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے فنگر کے جوائنٹس ہیں، لیگمنٹس جو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے آسٹیوآرتھرائٹس میں جنریٹو چینجز آ جاتی ہیں آپ کی کارٹلیج میں، اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں جو ہے وہ آپ کا
जो ज़्यादातर इश्यूज़ रिमोटॉइड आर्थराइटिस का आ रहे हैं, जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और साथ ही साथ इसका बताएंगे कि इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। इसमें सबसे बेहतर ये है कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आप सबसे पहले अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इस वजह से बढ़ रही है कि जब भी हमारी पेन स्टार्ट होती हैं तो हम किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करवाते, हम पेन किलर्स खा के अपनी मर्ज़ को बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि जितने लोगों को इसकी अलामत सिम्टम्स में आ जाता है, जैसे कि ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस में है, ये इनएक्टिव कंडीशन में होता है। जैसे हम सुबह को उठते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को, जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है और वो कुछ देर तक मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो मूवमेंट करते हैं उसके बाद वो आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये किस उम्र के लोगों में होती है? ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में? जी, ख़वातीन इसके ज़्यादा शिकार हैं। मोस्टली ये 30 से 50 साल की उम्र में, लेकिन अब ये किसी भी उम्र में रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है। अच्छा, क्या रीज़न क्या है इसकी? क्या यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसकी हाँ वजह जी, इसमें जो गाउट है, गंठिया से बोलते हैं, इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इसमें जो मोस्ट कासेज है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स और जॉइंट्स में गैसेज ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज ये कहा जाता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती क्या है? मतलब किस वजह से ये पैदा होती है बॉडी में? किस वजह से ये इश्यूज जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं? आप इसके अलावा इनका हल क्या है? मेडिसिन क्या हम यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर बेहतरी आ सके? जी, इसमें आर्थराइटिस में जो मेडिसिन हैं वो आपको बताता चलूँ। होम्योपैथिक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन होती है, लेकिन इसमें कुछ जो मेन कॉमन मेडिसिन हैं वो आपको बताता हूँ। जैसा कि आर्थराइटिस में जो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है वो रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स 200 में, जिन लोगों को पेन्स में अगर आराम करने से दर्द बढ़े और हरकत करने से सुकून मिले तो उनमें रेस्टॉक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। और कोल्ड वेदर में जिनकी पेन ज़्यादा हो जाएं तो इसमें रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बड़ी मेहनत के साथ आपने काम करवाया ग्राउंड में, और अभी तो एक मैच भी नहीं हुआ, हॉकी ग्राउंड जो है वो तबाही का शिकार फिर से हो गई है। वजह क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्टर जिसने पैसे लगा के वहाँ पे काम किया उसकी नाअहली है, या फिर वहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से कोई ऐसा काम किया गया जिससे टर्फ खराब होगी? देखिए हनान, हॉकी स्टेडियम की बदहाली जो इस वक्त है उसके तमाम जिम्मेदार जो है वो ज़िले इंतज़ामिया भी है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब भी है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी अनजान ठेकेदार को ये जिम्मेदारी देंगे कि वो करोड़ों रुपए की आस्ट्रो ट्रफ जो है वो लगाए, और वो ठेकेदार जो गलियों में मिस्त्रियों का काम करने वाले उनसे जब आस्ट्रो ट्रफ लगाएंगे तो फिर यही हाल होगा। ये 12 करोड़ और 80 लाख की जो है वो तमीर थी, जिसमें थोड़ा सा काम भी करवाना था और आस्ट्रो ट्रफ भी एडजस्ट करनी थी। अभी एक भी मैच नहीं हुआ जिसके बायस ये आस्ट्रो ट्रफ जो है वो फट गई है। सूबाई वज़ीर खेल वहाब रियाज भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी विजिट किया, उन्होंने भी देखा कि ये जो सूरत हाल खराब है, तो उन्होंने कहा जी कि 15 दिन के अंदर जो है वो इसको जो है वो दोबारा से अच्छे तरीके से तैयार करके यहाँ पे खेलने के लिए शुरू किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ना तो ज़िले इंतज़ामिया ना कमिश्नर साहिबा जो सलवत सईद हैं उनके ज़हन में ये बात आई है कि मैंने जो मुझे सूबाई वज़ीर खेल बताकर गए हैं उस पर मैंने अमल दरामद करवाना है, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी नहीं लगेगा तो वो आस्ट्रो ट्रफ दिन ब दिन ख़राब होगी। आस्ट्रो ट्रफ कोई भी होती है उसको पानी बहुत ज़्यादा दरकार होता है, और यहाँ तक अभी तक कोई सरकारी पानी वहाँ पे नहीं दिया गया। अभी उनके विजिट को तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी जिस पे ये लगे कि हॉकी स्टेडियम की तरफ अब तवज्जो दी जाएगी या तवज्जो दी जा रही है। वैसे का वैसा ही है, खिलाड़ी फिर वहाँ पे आके जो है वो सरापा एहतजाज, उनका ये कहना है कि अगर हमारे जो टैक्सेस से इतना बड़ा काम किया गया, शुरू किया गया था, तो उसको मुकम्मल किया जाता। अब बबलिंग का मकसद यही होता है आस्ट्रो ट्रफ में, जब बबलिंग्स आ गई तो इसका मतलब ये अब आस्ट्रो ट्रफ 15 दिन बाद या 2 दिन बाद ये फटेगी, इसका और कोई हल नहीं है। जब लगी ही बुरी है, मतलब खराब लगाई गई है, उसके बाद फिर वो चांसेस ही नहीं है कि इसको ठीक किया जाए या दोबारा इसको बेहतर किया जाएगा। ये सब एक जो है वो बातें हैं जो जिला इंतजामिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उनको बता रही। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, इसमें वफाक का भी हिस्सा है, क्योंकि हॉकी स्टेडियम की जो इंडोर है इसमें वफाक को भी जिम्मेदारी है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का सिर्फ नहीं है। ये हमने तकरीबन इसको हाईलाइट करते रहे, आस्ट्रो ट्रफ खराब थी तो जहन तो अच्छा था, प्लान तो अच्छा था कि इंटरनेशनल टर्स का जो है वो स्टेडियम को तैयार किया जाए, क्योंकि आप किसी भी दुनिया में देख लें तो हॉकी जो स्टेडियम होता है उसके प्रैक्टिस सेक्शन के लिए अलग आस्ट्रो ट्रफ होती है जो बाहर जिस तरीके से ये बनाई गई है, और इंडोर जो है वो और होती है जहाँ पे स्टेडियम का
ہوتا ہے سر، اس کو بڑے اچھے طریقے سے یہ پلان کیا گیا. لیکن ایسے پلان کو کیا کرنا جب آپ سٹارٹ میں پہلے جو پریکٹس کرنے والی جگہ یہ آپ خراب کر رہے ہیں. تو اگر یہ آ گئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے لگوانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہماری ضلعی انتظامیہ اس سارے کی ذمہ دار ہے، کیونکہ تاحال نہ تو وہاں پہ ابھی پانی دیا گیا ہے، نہ ابھی تک وہاں پہ کوئی ایک بھی میچ کھیلا گیا ہے. 12 کروڑ 80 لاکھ ایک اچھی خاصی رقم ہے جو آپ اور ہمارے ٹیکسز سے لگ رہا ہے کھیلوں کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ ضلع انتظامیہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے، نہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہمیں کہیں دکھائی دے رہا ہے فیصل آباد میں جو یہ مجھے دکھائی دے کہ وہ اس چیز کی ذمہ داری اٹھائے کہ ہم نے اس پہ جو ہے وہ کام یہ کروایا. ٹھیکیدار کی مرضی ہے وہ آئے کام کرے، نہیں اس کا دل کرتا وہ پھر جا رہا ہے. یعنی کہ نہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ لاہور صاحب کدھر ہیں آپ کے ڈی ایس سے جو ڈویژنل سپورٹس آفیسر؟ تو میرا خیال ہے کہ میں بھی ان کو کافی عرصہ دراز سے نہیں دیکھ سکا، شاید ان کی کچھ اور مصروفیات ہیں. حالانکہ میں عرصہ دراز سے کیونکہ سپورٹس رپورٹر ہوں، اس نیشنل گیمز کے علاوہ یا پھر جشن بہاراں جو فیسٹیول ہوا تھا اس پہ کھیلوں کے کچھ مقابلے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ بھی میں نے ان کو نہیں دیکھا. بہت ایکٹیو رہی ہیں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر، وہ جتنا بھی کام کرتی رہی ہیں، کم کرتی رہی ہیں، زیادہ کرتی رہی ہیں، لیکن وہ کام کرتی رہی. لیکن مجھے ڈویژنل سپورٹس آفیسر، ایک اہم بات آپ کو میں بتاؤں کہ صوبائی وزیر کھیل فیصل آباد میں ہے، لیکن ہمارے ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل آباد میں نہیں ہے. ڈی سی صاحب آپ کے پاس تو انفارمیشن تو ہوگی نا؟ انفارمیشن ہے گھر میں. ان کی ذمہ داری، یہی تو بات ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کھیلوں کے متعلق کوئی کام کروانا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں گزشتہ کچھ ماہ سے دیکھ رہا ہوں فیصل آباد میں کھیلوں کے مقابلے نہیں ہو رہے. کبڈی ہمارا آفس کہاں پہ، ڈیوٹی آورز کتنے ہیں؟ کیا کمشنرز آفس میں یہ بیٹھتے ہیں. جب کبھی جائیں وہاں پہ وسل بیٹھا ہوتا ہے، وہ لڑکا ہے آفس کا، ہمیشہ وہی کرتا ہے. جس دن وہاب ریاض آئے تھے ان کی بھی یہی صرف ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جا کے چیک کیا جائے کوئی میرے مطابق کوئی میسج یا کوئی پیغام تو نہیں ہے. حالانکہ اگر صوبائی وزیر آتا ہے، اگر ڈی سی وہاں پہ موجود ہے، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر وہاں پہ موجود ہے، تو ڈویژنل سپورٹس آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھ جائیں اور جس جگہ کی نشاندہی کی گئی، جس میں الفتح سپورٹس کمپلیکس ہے، کریسنٹ کمپلیکس ہے، ہاکی اسٹیڈیم، وہ تمام چیزوں کے لیے جس کے لیے انہوں نے اسپیشل اپنا وزٹ رکھا تھا، وہ تمام چیزیں ان کے انڈر آتی ہیں. اس میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ڈی سی فیصل آباد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں کمشنر فیصل آباد کی ذمہ داری تھی، ڈویژنل سپورٹس آفیسر کی ذمہ داری تھی کہ وہ وزٹ کرواتے اور مسائل بتاتے. آپ کمشنر سلوت صاحبہ سے ملے، ملاقات کی؟ میں نے باقاعدہ طور پر ان سے ریسنٹلی سی ایم پنجاب محسن نقوی کی جو ہے وہ صاحب کی جو ہے وہ وزٹ ہوا فیصل آباد میں، جس کے ساتھ بھی جو ہے وہ صوبائی وزیر کھیل وہاب ریاض موجود تھے. ان کے سامنے ہی میں نے بات کی تو جو سلوت صحیح تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، پانی لگ جائے گا. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے تاحال ابھی کہیں جگہ پہ دکھائی دے کہ وہاں پہ پانی لگے گا. اور وہاں پہ میں نے ایک دفعہ نہیں 3 سے 4 دفعہ اس سے قبل پہلے بھی ایک سکول لسال سکول میں وہاں پہ ایز اے گیسٹ کے طور پر وہاں پہ آئی، وہاں پہ بھی میں نے نشاندہی کی کہ اس گراؤنڈ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور یہ دور ہوا کرتا تھا کہ فیصل آباد کا کپتان جو تھا قومی ٹیم کا وہ فیصل آباد سے ہوا کرتا تھا. ہمارے 5 سے 6 پلیئر یا تو پھر گوجرا یا تو پھر فیصل آباد کے ہوا کرتے تھے، جس طریقے سے ہم کبڈی میں ہیں اسی طریقے ہاکی میں تھے. لیکن بدقسمتی سے ضلعی انتظامیہ اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ، پنجاب سپورٹس بورڈ کی بھی نااہلی ہے کہ انہوں نے اس کھیل کو جو ہے وہ بالکل ختم کرنے کی کوشش کی. اب تو پلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گراؤنڈ کے اندر آ کے جو اپنی ہاکی اور جو سامان ہے وہ جلا دیتے ہیں. اس کھیل کا فائدہ کیا ہے؟ غصہ ہے نا کہ جب یہ کھیل ہوگا نہیں. آسٹرو ٹرف آپ نے صرف فوٹو سیشن کے لیے لگائی ہے کہ کلرفل لگ گئی ہے، وہ اس پہ کھیل ہونا نہیں ہے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. 12 کروڑ 80 لاکھ روپے کس کے ذمہ لگائیں؟ کس کی ذمہ داری کون لے گا اپنے اوپر کہ ان کی بنا پہ جو ہے وہ لگے؟ اچھا کانٹریکٹر پہ ڈالیں گے تو کانٹریکٹر کہے گا کہ اس کی دیکھ بھال. اس حوالے سے کانٹریکٹر جو ٹھیکیدار ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ ہوا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے پاس یہ چیزیں یہ میں نے خریدی ہیں، اتنے کی میں نے لگا دی ہیں اور یہ میرا کام مکمل ہو گیا، آگے پانی تو ضلعی انتظامیہ نے دینا. یعنی کہ کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لے ہی نہیں رہا. ٹھیکیدار وہ ضلعی انتظامیہ پہ ڈال رہا ہے، ضلعی انتظامیہ پنجاب سپورٹس بورڈ پہ ڈال رہی ہے. جو ہمارے صوبائی وزیر کھیل آئے تھے انہوں نے سب پہ ڈال دیا کہ جی ہم نے 15 دن میں اوپن کروانا ہے، اور 15 دن میں اوپن کروانے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ
شروع کر دینا ہے تاکہ تمام کلب وہ کیسے کھیلیں گے جب آپ اب سٹار ہی نہیں کون سے 15 دن 6 دن گزر گئے ہیں ابھی تک وہاں پہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم کیا رات بارش ہو گئی ہے شاید آسٹرو ٹرف 15 دن کی بجائے 2 دن اور مزید بہتر ہو جائے لیکن جیسے جیسے یہ خشک ہوتی ہے یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے آسٹرو ٹرف. اور علی کیا اگر یہ پھٹ جاتی ہے تو اسے دوبارہ ریپیئر کیا جا سکتا ہے یا نیا ہی لگانا پڑے گا؟ اس میں نیا ہی لگے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ اگر سوٹ کسی کا یہاں سے وہ پھٹ جاتا ہے تو امی پکڑ کے وہ سلائی لگا دیتی ہے بس وہ پھر چکر چلے گا. وہ جب پھٹے گا پھر وہی ہوگا جیسے پہلے یہاں پہ ہاکی اسٹیڈیم پہ حالات تھے. یہاں پہ پھر اسکول ایونٹ ہی ہوں گے جیسے اقبال اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں. نہ تو ہم انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے میں ملتی ہے وہاں پہ اسکول کے بالکل ٹھیک ہے اور نہ ادھر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد بہت ہی اہم گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جناب میرا جو فوکس ہوگا اب یوگا کی طرف بھی ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دوں. ہمارے ساتھ یوگی نعیم موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل یوگا ایکسپرٹ ہیں آل اوور دا پاکستان. بہت ساری سیلیبریٹیز کو بہت ساری جگہوں پہ جا کے یوگا پرفارم کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے بھی ہیں اور دن بدن یوگا سیکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. تھینک یو سر. مجھے یہ بتائیے گا جوڑوں کے درد کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی تھی تو کیا یوگا کے ساتھ جوڑوں کا درد بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جوڑوں کا درد تو جوڑے جانتے ہیں اور اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ یہ یوگا اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. یوگا ٹھیک کر سکتا ہے. اس میں جوڑوں کا درد جو ہے اس کو یوگ میں وات روگ کہتے ہیں. یوگا کی ٹرم میں وات روگ کیا ہے کہ آپ کے ٹائپس ہیں جسم میں گیسز کی 84 ٹائپ کی گیسز باڈی کے اندر موجود ہیں. جوائنٹس کے اندر جہاں سپیس ہوتی ہے وہاں گیس ہوتی ہے. اب جوائنٹس کے اندر جب سپیس ہوتی ہے تو جب بڑھ جائے سپیس تو اس میں گیس اکٹھی ہو جاتی ہے جس سے پھر جو ہے وہ آپ کے جوائنٹس کے اوپر سویلنگ آ جاتی ہے. اور جب وہ جوائنٹ میں سپیس کم ہو جائے تو اسی کو پھر میڈیکل نے اوسٹیو جو ہے آرتھرائٹس بولا ہے. جب وہ آپس میں ہڈیاں گھسنا شروع ہو جائیں اور جو گاؤٹ ہے جیسے یورک ایسڈ کرسٹل بن جاتا ہے جوائنٹس کے اندر تو اس حوالے سے پراپر ٹریٹمنٹ ہے یوگ میں گاؤٹ کے لیے بھی اور اوسٹیو آرتھرائٹس اور روماٹوئڈ آرتھرائٹس. جو روماٹوئڈ آرتھرائٹس ہے اس میں سویلنگ آ جاتی ہے آپ کے جوائنٹ کے اوپر. سویلنگ آپ کا جوائنٹ سویل کر جاتا ہے کیونکہ وہ گیسز بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے مسلز جو ہیں سویل کر جاتے ہیں جوائنٹ کے ارد گرد. تو اس کے لیے بڑی ڈیٹیل سے یوگا جو ہے وہ آپ کو بریدنگز بھی بتاتا ہے اور جو ہے وہ مدراز بھی ہیں, کچھ ٹیکنیکس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پریشر پوائنٹس کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے وہ جو روماٹوئڈ آرتھرائٹس ہے اس کا تعلق آپ کے جو ہے وہ امیون سسٹم کے ساتھ تعلق ہے اس کا. جب امیون سسٹم صحیح طرح کام نہیں کرتا, آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں اس کو, تو اس سے پھر آپ کی جو ہے جوائنٹس کے اوپر جو ہے سویلنگ بھی آتی ہے. باڈی اسٹفنس سے بھی ہوتی ہے. باڈی اسٹفنس بھی ہوتی ہے, سویلنگ آ جاتی ہے. پھر اینکلائزنگ اسپونڈیلائٹس کی طرف چلے جاتے ہیں آپ جس میں آپ کے جوائنٹس کے اوپر بالکل موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. باڈی اسٹفنس کیسے دور کر سکتے ہیں؟ مسلسل ایکسرسائز اس کے لیے ضروری ہے یا کوئی اور طریقہ؟ آکسیجن کی ضرورت ہے. آپ کی باڈی میں جتنی آکسیجن بہتر ہوگی باڈی کے اندر آپ کی جو میں اسی پہ آؤں گا. ایک ٹیکنیک ہے جس میں اگر آپ اس کو یوگا نے اس کا نام دیا ہے پرنو پران. جی پرنو پران جو ہے بہترین ٹیکنیک ہے اپنی باڈی کو فلیکسیبل کرنے, لیکن اس میں آپ کو پورا فوکس کرنا ہوگا. جتنا آپ زیادہ اچھا فوکس کر لیتے ہیں اتنا ہی وہ اچھی بریدنگ ہوتی ہے. اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا آپ نے مینٹلی جو ہے وہ ایڈ ہونا ہے. آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی, ناک سے لمبا سانس لیا. اب جہاں پہ آپ کو سٹریس فیل ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ کو سختی فیل ہو رہی ہے, جہاں پہ پین فیل ہو رہی ہے, اس سانس کو وہاں پہ فیل کرنا شروع کر دیں. آئیز کلوز کر لیں اور اس جو آپ نے سانس انہیل کیا اس بریدنگ کو, آکسیجن کو آپ فیل کریں گے وہاں پر, تو تھوڑی ہی دیر میں آپ کو وہاں پہ سافٹنس فیل ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ جب ایکسیل کریں تو سانس نکالتے ہوئے پورا گندگی کو نکلتے ہوئے فیل کریں. آکسیجن کے ساتھ آپ نے اس کو ریپیئر کیا اور اندر جو کاربن اکٹھا ہوا تھا, جو اسٹفنس ہے یہ کاربن کے بڑھنے سے ہے. جب آپ کی باڈی میں جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے تو آپ کی باڈی اسٹف ہو جاتی ہے. آکسیجن لیول جتنا اچھا ہوگا باڈی کے اندر اتنی ہی آپ کی باڈی فلیکسیبل ہوگی کیونکہ بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے. آکسیجن کا تعلق آپ کے بلڈ فلو کو اچھا کرنے سے. اگر آکسیجن لیول کم ہے تو بلڈ فلو اچھا نہیں ہوگا, بالکل اچھا نہیں ہوگا, جس سے پھر باڈی میں اسٹفنس آتی ہے. اور پرنو پران کیونکہ یہ زیادہ مینٹلی انوالو ہونا پڑے گا. ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے اسی جگہ پہ اس کو فیل کرنا ہے. آکسیجن لیا, آپ نے سانس لیا, کیونکہ جیسے ہی آپ کے لنگس میں آکسیجن آتی ہے نا تو پھر پوری باڈی میں آپ کے جو ہے پھیلتی ہے.
تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک خاص جہاں پہ آپ کو اسٹفنس فیل ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ کو پین فیل ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو کسی جوائنٹ میں جو ہے وہ موومنٹ نہیں آ رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں فلیکسیبلٹی آ جائے اور وہ موو کرنا شروع کر دے، آپ تھوڑی دیر میں فیل کریں گے، جب یہ سانسیں لیں گے تو آپ وہاں پہ فیل کریں گے تو تھوڑی دیر میں وہ آپ کی جو جوائنٹ ہے وہ موومنٹ شروع ہو جائے گی. ہم نے اس کو بہت دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا، لیکن اس میں انوالو آپ کا مینٹلی ہے. آپ جتنا زیادہ فوکس کر کے اس کو کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ انسان آج اپنے آپ سے کٹا ہوا ہے. جہاں فزیکلی موجود ہے مینٹلی موجود نہیں ہے. ٹوٹا ہوا انسان ہے جس کی وجہ سے امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. بالکل آپ نے کہا ٹھیک کہا، انسان تو ٹوٹا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہاکی اسٹیڈیم کی ٹرف بھی ٹوٹ رہی ہے. اس لیے بڑا پریشان ہیں ہم، کیونکہ علی نے بتایا کہ 12 کروڑ 80 لاکھ روپیہ اس کے اوپر لگ گیا ہے. تو علی صاحب اب اس کا حل بتائیں، کچھ ڈی ایس اے صاحب کو کس طرح سے ڈی ایس او کو باہر نکالا جائے، کچھ بتایا جائے کہ جناب ہلیں، تھوڑا سا ہوش کرے، کیا ہو رہا ہے. اگر تو اس کو کچھ دیر تک مزید چلانا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اب جو لگ گیا ٹھیک ہے، اس کو ببلنگ کو آہستہ آہستہ بہتر کرنا ہے، تو کم از کم سب سے پہلے اس کو پانی دیا جائے. کیونکہ اگر پانی اسے مزید نہ دیا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ موسم کافی گرم ہے جس کے باعث وہ خشک ہوگی، مزید خشک ہونے کے بعد پھٹ جائے گی، تو وہ پھر کچھ علی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں مجاہد حسین ایتھلیٹک کوچ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی مجاہد صاحب پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، ایک تو میں ایتھلیٹک کوچ ہوں اور فیصلہ آباد جو ایتھلیٹک ٹریک ہے اس میں نہ تو بیٹھنے کھلاڑیوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، دوسری بات ہے نہ یہاں کوئی باتھ روم ہے، اور جو ہاسٹل ہے آن کمپلیٹ کافی گورنمنٹ کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ڈویژن سپورٹس کمیٹی ویسے تو کافی کام کر رہی ہے. دوسرا فیصلہ آباد ہاکی اسٹیڈیم ہے، اس کی ٹرف بیچ چکی ہے، نہ وہاں پانی کے لیے ٹرانسفارمر ہے اور نہ ہی اس میں کوئی باتھ روم ہے. ابھی تک وہ ٹرف پڑی ہوئی ہے، اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو یہ خراب ہو جائے گی. تو دوسرا اسکولوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ڈی پی ایس اسکول اینڈ کالج کی ایتھلیٹکس میں بہت اچھی کارکردگی رہی ہے. 3 بچوں نے انٹر کالجیٹ مقابلوں میں حصہ لیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر پاکستان انٹر بورڈ میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. یہ ڈی پی ایس اسکول اینڈ کالج کی، لیکن ابھی تک کسی بھی طرف سے ان کو کوئی پرائز یا کوئی ایسا انعام نہیں دیا گیا کہ ان کے اعزاز میں یہ انعام دیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اور انٹر اسکول کالج جو مقابلے ہوتے ہیں، یہ انٹر اسکول وہ کافی عرصے سے انٹر اسکول مقابلے نہیں ہو رہے سپورٹس کے. تو برائے مہربانی کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ کھیلوں جو ایک حصہ ہے سپورٹس مین کے لیے، اور کھلاڑیوں کو موقع ملنے چاہیے تاکہ اس سے صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایتھلیٹکس اور ہاکی اور دوسری کھیلوں کے کیمپ لگائے جائیں. اور فیصلہ آباد ہاکی اسٹیڈیم کی جو اندر والی ٹرف ہے یہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے بچھانی تھی، لیکن 1.5-2 سال سے وہ اکھاڑی ہوئی ہے. وہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے ہاکی اسٹیڈیم. اس بارے میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کھلاڑی بہت بے چین ہے کہ یہاں کوئی انٹرنیشنل نیشنل ہاکی میچ کھیلے. جب تک گراؤنڈ نہیں بنے گی تو یہ کس طرح میچ ہوں گے، اس پر تھوڑی سی توجہ چاہتے ہیں. مجاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. 3 سے 4 ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے فوکس کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم ایشوز ہیں. ان پہ فی الفور کمشنر صاحبہ سلوت سعید صاحبہ اگر ہمارا شو دیکھ رہی ہیں تو میڈم کائنڈلی آپ اس پہ تھوڑا سا اگر فوکس کرتی ہیں، ڈی ایس او کو بلاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو آپ کی کمپیٹنسی پہ ہمیں کوئی شک نہیں. آپ بس تھوڑا سا اپنی باقی مصروفیات سے ادھر کی طرف بھی اگر ٹائم نکالیں تو میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ایک تو انٹر ڈپارٹمنٹل سپورٹس کے جو کمپٹیشنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ رکے ہیں، دوسرا ہاکی اسٹیڈیم کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور تیسرا جو رننگ ٹریکس ہیں وہ بھی بتا رہے تھے بدحالی کا شکار ہے، چوتھا ہاسٹل کی پریشانی بتا رہے تھے کہ وہ وہاں پہ سہولیات نہیں ہے، 5واں واش رومز کی کمی ہے. تو علی واش رومز کے حوالے سے بھی خواتین بھی کیونکہ بہت ساری حصہ لیتی ہوں گی وہاں پہ، تو یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ فی الفور حل ہونا چاہیے. دیکھیں جو مجاہد صاحب نے ابھی بات کی اس میں سب سے اہم بات جو ایتھلیٹس گراؤنڈ بنا ہے جنگ روڈ پہ سعید اجمل اکیڈمی میں، مزیداری کی بات ہے اس میں بھی کروڑوں روپے کا گھپلا ہوا ہے. گھپلا ہوا ہے باقاعدہ طور پر. جو سیکٹری سپورٹ احسان علی بھٹا تھے ان کے ساتھ میری اس حوالے سے بات ہوئی، ان کو پیپر بھی دیے گئے
اور خبر بھی نشر کی گئی کہ اس میں کروڑوں روپے کا گھپلا ہوا ہے. باقاعدہ طور پر اینٹی کرپشن میں اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی, باقاعدہ طور پر بورڈ نے ایک انکوائری کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا کہ اس میں ناقص مٹیریل. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے ایتھلیٹس گراؤنڈ کو تیار کریں گے تو پورے پاکستان میں ویسا گراؤنڈ کہیں بھی نہیں ہے. ابھی آپ وہاں پہ چلے جائیں ایتھلیٹس گراؤنڈ میں تو وہاں پہ مٹیریل جو ہے وہ جو ٹرف بچھائی ہوئی ہے جہاں پہ رننگ کرتے ہیں ہمارے, جو مٹیریل لگایا گیا وہ اتنا ناقص ہے کہ وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اکھڑ چکا ہے. کتنی لاگت سے بنا؟ وہ تقریباً 10 کروڑ سے زائد لاگت کا ہی تھا وہ بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں تھیں جس میں جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ہاسٹلز اور وہاں پہ کیونکہ باہر سے ٹیمیں اگر کوئی آتی ہیں تو ان کو وہاں پہ ٹھہرایا جائے, اگر ہاسٹل وہ تیار ہو جائیں تو ایک اچھی جگہ ہے. وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ بھی بالکل ساتھ ہے سعید اجمل اکیڈمی کے ساتھ. تو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے. انڈور جمنیزیم جو ہے وہ جڑا والا کا ہے, اس میں 4 کروڑ 40 لاکھ پلس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جڑا اپنا جمرہ میں جو ہے وہ انڈور جو ہے وہ کمپلیکس ہے وہ بھی 4 کروڑ پلس ہے, اس کا بھی کام جو ہے وہ ادھورا ہے. مطلب اگر آپ فنڈ اور بجٹ نکالتے ہیں اس چیز کا, وہ نکل چکا ہے, ٹھیکیدار تک ٹرانسفر ہو چکا ہے. اگر ٹرانسفر نہیں ہو رہا پھر تو آپ بتائیں کہ جی ہم تک وہ جو ہے وہ نہیں آ رہا, اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارا کام ادھورا ہے. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, علی کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رانا عمران بات کر رہا ہوں جی, ٹاٹس کرکٹ اکیڈمی فیصلہ آباد سے. جی رانا صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو تمام جتنے ہمارے گیسٹ ہیں سب کو بڑا سلام میرا, اور اسپیشلی جو علی رضا صاحب ہیں ان کو تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ, کیونکہ فیصلہ آباد میں اگر کوئی ہو بچی ہے اسپورٹس مین کے لیے, اسپورٹس گرلس کے لیے, تو اس کا نام علی رضا ہے. یہ کئی سالوں سے بہت ایفرٹس کر رہے ہیں اور ان کی ایفرٹس نظر آتی ہیں, لیکن جس سسٹم کے تحت ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں پتہ نہیں علی صاحب کی جو ایفرٹ سے کب رنگ لائے گی. پچھلے 2 سالوں سے یہ وومنس کرکٹ کے حوالے سے بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں. تو میں سے بھی پروگرام آپ کا ہاکی کے اوپر ہے, تو معذرت کے ساتھ کیونکہ میں کرکٹ سے ریلیٹڈ ہوں تو میں علی بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر وومنس کرکٹ کے حوالے سے کمشنر صاحب نے گزشتہ 3 سالوں میں جو وعدے کیے ہیں وہ کہاں ہیں اور ان کو کس طرح پرسو کیا جا رہا ہے؟ اس سے ذرا روشنی ڈالیں. جی رانا عمران بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. یہاں پہ پھر سے پرانے وعدوں کو یاد دلانے کے لیے حنان بات کر رہا ہوں. اس حوالے سے کمشنر صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی کہ وومین کے لیے جو ہے وہ کوئی گراؤنڈ دیا جائے. بدقسمتی سے پورے فیصلہ آباد میں لڑکیوں کے لیے کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنی پریکٹس کر سکیں. ہمارا پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, یہاں سے پاکستان قومی ٹیم میں ام ہانیہ اور سعدیہ اقبال جیسی لڑکیاں جو ہے وہ اس وقت کھیل رہی ہیں. دعا ماجد فیصل آباد کی لڑکی ہے جو ریسنٹلی جو ہے وہ اسکاؤٹ میں شامل ہوئی ہے. تو بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ فیصل آباد سے وابستہ ہیں اور کرکٹ کھیل رہی ہیں, لیکن وہی بات کہ بدقسمتی سے پورے فیصل آباد میں ایک بھی جگہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور ضلع انتظامیہ کو لڑکیوں کو نہیں دی گئی جہاں پہ وہ اپنی کرکٹ اور پریکٹس کر سکے. کم سے کم اور کچھ نہیں ہے. اگر پرائیویٹ ہی اگر لڑکیوں نے کرنا ہے تو پھر یہ جو ادارے بنائے گئے ہیں جن کا کام ہے کھیلوں کے مقابلے کروانے اور کھیلوں کی ایکٹیویٹی کروانے, وہ پھر بند کر دینے چاہیے. کیونکہ پرائیویٹ اگر لوگوں نے پیسے ہی بھرنے, دیکھیں آپ کے پاس بوڑا والی گراؤنڈ ہے, کوئی بھی ایک دن آپ دے سکتے ہیں, وہاں پہ وکٹ بھی موجود ہے, اس جگہ پہ دے سکتے ہیں. اور بھی بہت سی جگہ ہے, آپ کسی یونیورسٹیز میں کر سکتے ہیں جہاں پہ 1 سے 3 دن دیے جائیں. جس طریقے سے یہ عمران صاحب, ان کو میں جانتا ہوں کرکٹ سے بہت ہی زیادہ ان کا لگاؤ ہے اور بہت سے بچوں کو یہ تیار بالکل ایشوز تو ہوتے ہیں اور ایشوز کو حل کرنا بھی گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے, جو انتظامیہ متعلقہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. وعدے یاد کروائے جا رہے تھے. کمشنر صاحبہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو کائنڈلی جو پچھلے کمشنرز کی طرف سے وعدے کیے گئے تھے ان کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑ کے دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو پورا کیا جائے. میں شامل کرنا چاہتا ہوں ایک بات, کمشنر صاحبہ, ڈی سی صاحب, ضلع انتظامیہ کے جو بھی افسران ہیں, جب تک وہ سپورٹس کو اپنا حصہ نہیں سمجھیں گے, جب تک وہ سپورٹس کو اپنا حصہ نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے وہ اسی طریقے سے معاملات ہے, شاید وہ اپنی ڈیوٹی میں سپورٹس کو نہیں لیتے. اوکے علی, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ فیصلہ آباد ہاکی اکیڈمی ٹیکنیکل ہائی اسکول سے میاں احمد سبحانی عرض کر رہا ہوں. جی جی جناب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سٹی 41 کو مبارکباد دے رہا ہوں, اور علی رضا صاحب کو تو بہت بہت
अली रजा साहब की मेहनत की वजह से हमारी एकेडमी में कम से कम 15 से 20 लड़के, यंग लड़के, स्कूलों के लड़के आए जो अली रजा साहब ने सिटी 41 पे हमें कवरेज दी है और एक रुझान बना है। और उसके साथ जो है ना, ये आस्ट्रो ट्रफ की तो बात हो रही है, कौमी खेल हॉकी है हमारा जी, लेकिन उसकी इस वक्त बेस ही खत्म हो गई हुई है। हेलो जी, सुन रहे हैं आमिर साहब, आप बोलते जाएं। उसकी इस वक्त बेस ही खत्म हो गई हुई है। जी जी। बेस उसकी स्कूलों की हॉकी। हेलो जी जी, सुन रहे हैं जी आमिर साहब, आप बोलते जाएं। आप अपनी बात कंप्लीट करें हम जल्दी से, ताकि हम स्कूलों की हॉकी और क्लब की हॉकी बिल्कुल खत्म हो गई हुई है। फैसलाबाद में तकरीबन 20 क्लब है रजिस्टर्ड, 20 रजिस्टर्ड क्लब है, लेकिन फैसलाबाद शहर में 3 जगह हॉकी होती है, फैसलाबाद हॉकी अकेडमी, गति हॉकी अकेडमी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा किसी जगह पे हॉकी नहीं होती। हॉकी की तबाही का बाइस ये बोगस क्लब है, जो बोगस सिर्फ वोट डालते हैं, ओहदेदार बन जाते हैं और हॉकी की तबाही है। अली रजा साहब को सब पता है, मैंने गुजारिश करूंगा अली रजा साहब इसके ऊपर भी जिधर भी बोगस क्लब है, गेम नहीं होती, वोट के लिए बने, उन पर भी एक प्रोग्राम करें ना। जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब कॉल करने के लिए। यहाँ पे अली रजा इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ योगी नईम मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। योगी साहब, क्या कहेंगे आप, एक स्पोर्ट्समैन को स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए योग से मदद मिलती है? और बहुत सारे मैं देखता भी हूँ अब स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो योगा की तरफ आ रहे हैं। बाया कम बाहक कहते हैं इसको। बाया कम बाहक, बाया कम बाहत। जी जी, ये एक बेहतरीन टेक्निक है। अगर आप अपना चाहते हैं स्टेमिना इंक्रीज करना, और आप ये चाहते हैं कि आपके लंग्स कभी भी ख़राब ना हो, और आप सीढ़ियाँ चढ़ें, आप कुछ भी करें, भागें दौड़े, सांस ना फूले, और अगर आपको अस्थमा है या टीबी है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। ये इतना बेहतरीन टेक्निक है ये। करते कैसे? करने का तरीका ये है कि आपने सांस को खारिज कर देना है मुकम्मल तौर पे। जी, सांस खारिज हो गया। अब रुक जाएं, नहीं रुका। अब दूसरे सांस में जितना वक्फा बढ़ाते जाएंगे, हाँ। मैंने अभी तक निकाला हुआ सांस, जितना वक्फा बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके लंग्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस करने से होगा। लोग क्या करते हैं कि सांस अंदर लेके रोकते हैं, वो गलत है। उससे हार्ट बीट तेज़ होती है और आपको हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल। हाँ, अभी लंग्स के अंदर सांस को भर के रोकने का नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। अगर आप लंग्स को फ़ायदा देना चाहते हैं तो सांस को खारिज करके रोकें और अगले सांस में वक्फा पैदा करें। जितना वक्फा बढ़ाते जाएंगे उतने आपके लंग्स मजबूत होते जाएंगे। बगैर जो है वो सांस के आपने रुकना है, जितना आप अपना स्टेमिना बेहतर करना चाहते हैं। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो है वो लंग्स काफ़ी बेहतर काम करना शुरू हो जाएंगे। इसमें इन्फेक्शन भी खत्म हो जाती है, लंग्स इन्फेक्शन भी खत्म हो जाती है अगर आप सांस निकाल के रोकते हैं। और फिर आपको अगली सांस भी लंबी आती है, लेनी नहीं पड़ती सांस। जब दूसरी सांस वक्फे से आएगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर होगा। आम रूटीन में हम सांस इतने हिस्से में लेते हैं, क्लेवी कॉलर में ऊपर सिर्फ, हालांकि लंग्स की जो तय है वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना जो है उससे फिर आपके लंग्स बेहतर होते हैं, जिसको नाभि प्राण कहा योग ने। और आप जब सांस लें तो आपका पेट हिलना चाहिए। हमारे क्या होता है कि जब हम कहते हैं लंबा सांस लो तो यूँ फुलाते हैं, सीने को फुला देते हैं। सीना फुलाने से क्या होता है कि रिब्स के ज़रिए से आपके लंग्स की ब्रीक तय प्रेस हो जाती है जो बिल्कुल नीचे है। तो वो डीप ब्रीदिंग तो ना हुई, वो तो हाफ ब्रीदिंग है। उसमें आपने लंग्स का ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल किया, सिर्फ क्लेवी कॉलर और यहाँ थोरासिक तक। थोरासिक जो है आपका ये सेंटर पार्ट होता है। जो आपका डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, जिसको नाभि प्राण योग ने कहा है या यौगिक प्राण कहा है, वो आपकी लंग्स की तह तक ऑक्सीजन को पहुँचाना है। जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो जब सांस लेता है तो उसका पेट हिलता है, उसके सीने पे हरकत नहीं आती। योगा ये कहता है कि आप बड़े भी हो जाएं तो आपके सीने पे हरकत नहीं आनी चाहिए। जब आप सांस लें, आप सांस लें तो आपके सिर्फ पेट पे हरकत आए। और आपने जब देखा हो गहरी नींद में कोई सोया होता है, डीप स्लीप होती है, तो उसका पेट हिल रहा होता है, लंबी सांसें चल रही होती हैं। जितने लोगों को हार्ट के मसाइल हैं, जितने लोगों को सीने के ऊपर प्रेशर फील होता है, वो सीने को यूज़ करना शुरू हो जाते हैं सांस लेते हुए। अच्छा, ये सीने पे सांस आता कैसे है?
جتنا زیادہ سٹریس ہوگا اتنا سانس سینے پہ آ جائے گا, اوپر آ جائے گا. جتنا آپ ریلیکس ہوں گے سانس نیچے چلا جائے گا. ایکچوئل بریدنگ جو آپ کی لنگس کی طے ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی, آکسیجن وہاں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی. یہ جو مینٹلی ڈس آرڈر ہے, جتنے ہم سٹریس میں چلے گئے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ سے کٹ چکے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, تو اس کی وجہ سے سانس ہمارا اکھڑ گیا, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سانس کے اوپر توجہ نہیں ہے. اور انسان کا جو فیول ہے وہ آکسیجن ہے, انسان کا فیول کھانا پینا نہیں ہے. اس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں, کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں. اور جو آکسیجن ہے اس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. میکسیمم 5 منٹ بہت زیادہ ہیں اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے. تو آکسیجن جو ہے وہ ہم نے اس کو سائڈ کر دیا ہے, سیکنڈ پہ لے گئے ہیں, فرسٹ پہ ہم نے اس کو چلا لیا ہے. تو اگر اندر جگہ ہوگی تو ہی آپ سانس لمبا لے سکیں گے. ہم پیٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ سانس لینے کی جگہ نہیں بچتی. جس طرح کہا گیا کہ 3 حصے کریں, ایک حصہ پانی, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ جو ہے وہ آکسیجن, سانس جو ہے ہوا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں کے تینوں حصے جو ہے وہ کھانے سے بھر لیتے ہیں, اسپیس نہیں چھوڑتے. کسی بھی برتن میں کوئی چیز ڈالنے کے لیے اسپیس ہونا ضروری ہے. تو اندر جو ہے وہ آپ کے ایک اسپیس جب تک نہیں رہے گی تو آپ کا سانس بھی لمبا نہیں ہوگا. اور یہاں سے جو مینٹلی ہم سوچتے رہتے ہیں, جتنی تھاٹ پروسیس زیادہ ہوگا, تھاٹ لیس پوزیشن نہیں ہوگی, تو سانس لمبا نہیں ہو سکتا. تو سانس کو لمبا کرنے کے لیے ضرور پریکٹس کریں کہ سانس نکال کے روکیں, سانس نکال کے روکیں. دوسری ٹیکنیک ہے کہ سانس کو نکالتے ہوئے بہت آہستہ کر لیں, لمبا سانس لیں. اور اگر آپ نے 5 سیکنڈ میں سانس لیا ہے تو آپ سانس کو کم سے کم 10 سیکنڈ میں نکالیں. میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں. میں لمبا سانس لوں گا اور پھر میں اس کو خارج کروں گا. جب تک میرا ہاتھ نیچے آئے گا تو سانس نکل رہا ہے, جب تک میں ہاتھ اوپر لے کے جاؤں گا میرا اندر سانس جا رہا ہے. تو ایک ہی کروں گا, تو اس میں دیکھ لیجیے کتنا لمبا سانس کو آپ ردم میں, جتنا ردم میں نکالیں گے اتنا ہی آپ کا اسٹیمنا بہتر ہو جائے گا. یہ جی یوگ کی اسپیشل ٹیکنیکس ہیں جو یوگی نعیم جو ہے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے سانس لینے سے ہی آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. سانس ایک بار لینے کے ساتھ اسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکالا جائے باڈی سے, اس سے آپ اپنے لنگس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ان کے بارے میں سے یہ بھی سوال کروں گا کہ ایک میں فوٹیج میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ زبان نکال کے, زبان کا کیا ریکٹ ہوتا ہے, مطلب پوری باڈی میں وہ پوری زبان باہر نکال کے, وہ فوٹیجز میں بھی اسکرین پہ چل رہی ہیں, وہاں بھی دیکھ رہا ہوں. اور اکثر یوگا کے جو لوگ ہیں وہ زبان پوری باہر نکال لیتے ہیں, اور اس کا کیا مطلب پورے جسم پہ اور باڈی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اب یوگ ہے, یوگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ویسے ہم اس کا فائدہ کیا ہے, مطلب فائدہ کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ ایک سانس لیا ہے میں نے. جی علی کا سوال ہے. جی زبان کا تعلق کیونکہ آپ کے بولنے سے ہے. جن کو لکنت ہوتی ہے ان کو زبان ان کی سٹف ہوتی ہے, جو زیادہ بول نہیں پاتے, جن کو رک رک کے بولتے ہیں, یا جن کو جیسے برین ہیمریج ہو جائے تو ان کی زبان رک جاتی ہے, تو اس کے لیے پھر زبان کو سٹریچ کیا جاتا ہے. اس کو شیر کا آسن کہتے ہیں. شیر جب دھاڑتا ہے تو زبان باہر نکالتا ہے, تو اس میں زبان باہر نکال کے سٹریچ کر کے دھاڑا جاتا ہے. جتنا آپ زبان کو باہر نکالیں گے اس سے آپ کی جو ہے وہ لکنت ختم ہو جائے گی. اور اس کا فائدہ یہ کہ ٹانسلز ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ بندہ جب صبح اٹھے یا جب بھی مطلب سب سے پہلے مطلب اس طریقے سے کام کریں کہ گھر والے, جن کو بولنے کا, اگر آپ کی مسز ہیں ایک عدد تو وہ تو ڈر جائیں گے. سر یہ اکیلے میں کرنا ہے نا, یوگا اکیلے میں کرنا ہے. اور جن کو بولنے کا, جیسے آپ کا بولنے کا کام ہے, جن کو زبان میں تھوڑی تھرتھراہٹ ہے, لفظ پورے نہیں بولے جاتے, اسپیچ تھراپی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی اور اسپیچ تھراپی کے جی اس کے لیے اور بھی ٹیکنیکس ہیں. زبان کو کھینچ کے پھر رائٹ لیفٹ موو کریں, اوپر تالو میں ٹچ کر کے پیچھے کی طرف کھینچیں, کاکی مدرا. تو یہ جو ہے وہ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنا زبان کو فلیکسیبل کر لیں گے اتنا آپ کی بولنے کی جو ہے وہ روٹین اچھی ہو جائے گی. جو زیادہ لوگ باتونی ہوتے ہیں ان کی زبان بڑی سافٹ ہوتی ہے, بڑی فلیکسیبل زبان ہوتی ہے. جو زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے ان کی زبان چپٹی ہوتی ہے, چوڑی زبان ہوتی ہے. اچھا ہاں, ایک اور بھی اس کی پہچان ہے کہ جیسے یوگ میں کہتے ہیں کہ جب سانس کو ایسے سانس لیتے ہوئے زبان گول کر لیں. اب جو بولنے والے لوگ ہیں نا ان کی زبان گول ہو جاتی ہے, جن کو بولنا پسند نہیں ان کی زبان گول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی زیادہ بہت بولنا ہے یار.
کے حوالے جاننے کے لیے یار واقعی میں بول مطلب زبان کے بارے میں مجھے تھا کہ اکثر میں مطلب فوٹیج دیکھتا تھا، مطلب ان کو جب پہلے بھی جب آئے تو میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا اگر زبان کی وجہ کیا، اکثر تو یہ کہ زبان بڑی تیز ہے، اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب زبان تیز کی جگہ گول ہے کہ نہیں یہ دیکھنا چاہیے میرا. ہاں جی، زبان گول ہے کہ نہیں، جس کی زبان گول ہوگی اس کی تیز ہے. اس کی تیز ہے اور چھری نالا زیادہ تیز. ہاں کئی کر نہیں پاتے گول نا، وہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کو بولنے کا شوق نہیں ہوتا اور وہ مجبوری میں بولتے ہیں. وہ چپ رہنا پسند کرتے ہیں. جو چپ رہنا پسند کرتے ہیں، جن کی خاموش طبیعت ہوتی ہے، وہ ان کی زبان بہت سٹف ہوتی ہے. اچھا بینائی کو، سننے کی سماعت کو، ان چیزوں کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل جی. سماعت کے جن کو کانوں میں ایشو ہے اور اونچا سنتے ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین ایک مدرا ہے جس کو کہا جاتا ہے جو ہے وہ شنیا مدرا. شنیا ہاں میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ آپ لوگ سرچ میں، یہ سنسکرت زبان کے لفظ ہیں. شنیا مدرا جو ہے یہ بڑی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا لیں. جی ملا لیا جی. صرف ٹچ کرنا ہے، زور نہیں لگانا. ایک وائبریشن سی فیل ہوگی پور کے اندر. ویسے اسپائڈر مین بھی ایسے کرتا ہے نا، وہ بھی مووی کے اندر. تو سر یہ اچھا اس کا فائدہ بتاتا ہوں. آپ پہاڑوں میں جب جاتے ہیں تو آپ کے کانوں پہ پریشر آ جاتا ہے، کان بند ہو بالکل جاتا آتے ہیں. یہ کلر کہار جب چڑھ رہے ہوتے ہے. ہیں تو وہ کان بند. آپ اس وقت اس کو بنائے رکھیں، آپ کے کان بند نہیں ہوگے اسی وقت فوراً. اچھا ویسے اچھا یہ بڑی بہت اچھی ٹیکنیک، یہ جو بات بتائیے واقعی یہ ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے کہ مطلب سر آپ کر لیں، یہ تو فوراً افیکٹ کرتا ہے. اچھا بنائے رکھنا مانے نہیں بھائی، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جب آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کے آپ نہیں کرتے کہ کان بند ہو رہے ہیں پھر کھل رہے ہیں، مطلب وہ تھوڑا سا آپ کو ایئر پریشر ہوتا ہے کانوں کے اندر ایک لیکوڈ ہے. صرف ایسے بنائے رکھیں. آپ باتیں کر سکتے ہیں، گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے بنا لیں، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ لیں، تو یہ بہت افیکٹو ہے. اور اس سے سماعت بہتر ہوتی ہے. جن کے کان بہتے ہیں، پیپ نکلتی ہے یا ویکس زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ کانوں کی کر سکتے ہیں مدرا. اور بڑی زبردست چیز ہے جو کہ ہمارے بھائی یوگی نعیم کی جانب سے آپ کو بتائی جا رہی ہے. تو بہت سارے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لیتے ہیں، لیکن ہم یہ علم جو ہے وہ مفت آپ کے اندر بانٹ رہے ہیں جناب. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ہاف کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے جو ریٹ لسٹ اشیاء خورنوش کی، جن کے اندر فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، ان کی جو نکالی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. نہ صرف شیئر کی جائے بلکہ کمپیریزن بھی گزشتہ روز کے ساتھ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مہنگائی میں کیا کمی آ رہی ہے یا کیا بڑھوتری جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور آج کیا رہیں گے ریٹس، یہ دیکھیں گے ہم آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے مطابق ریٹس کیا ہوں گے آج؟ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے. مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ کے اوپر نظر دوڑائیں. بات کریں سبزیوں میں معمولی سے فرق ہے، مستحکم زیادہ دکھائی دیتی ہیں. پھل مکمل طور پر سابقہ قیمت کے اوپر برقرار ہیں. آلو 1 روپے سستا ہوا ہے 68 سے 67 کا. ٹماٹر 2 روپے مہنگا ہوا ہے 30 سے 32 روپے کلو. ادرک تھائی لینڈ 730 روپے کلو ہے. لہسن چائنا 330 ہے. لیمو دیسی 270 ہے. سبز مرچ 65 روپے کلو ہے. پھول گوبھی 125 روپے کلو ہے. ٹینڈے 125 روپے کلو ہیں. کریلا 85 روپے کلو ہے. مٹر سبز 310 روپے کلو ہیں. بینگن 5 روپے سستے ہوئے ہیں 55 سے 50 روپے کلو. شملہ مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے 70 سے 65 روپے کلو. بھنڈی توری 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 85 سے 90 روپے کلو. سیب کالا کلو 345 پہ ہے. سیب سفید 200 روپے پہ ہے. کیلا 370 روپے درجن پہ ہے. فالسا 180 روپے کلو ہے. آڑو 170 روپے کلو ہے. خربوزہ 110 روپے کلو ہے. تربوز 35 روپے کلو پہ قائم ہے. آم انور روٹول 370. آم سندھڑی 220 100 جبکہ 180. آم مالدہ 130. آم دسہری 190. آم لنگڑا 110 روپے کلو پہ برقرار ہے. قیمتوں کے اندر اگر دیکھیں اتار چڑھاؤ کے بعد قیمتیں اس آج جمعے کے دن جو ہے مستحکم دکھائی دیتی ہیں. سبزیوں میں بھی اور پھلوں میں بھی. اوورآل اگر دیکھیں تو اس پورے ہفتے کے دوران جو ہے مہنگائی کچھ بڑھی تو کچھ کم بھی ہوئی، لیکن تاحال ابھی بھی جو ہے عوام کے لیے چیزیں خریدنا ناممکن نظر آتی ہیں. جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مبارک گفتگو کی جائے. اور جب بھی کوئی انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے
تو اس کا افضل ترین جو عمل ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ ایک شہید ہوتا ہے. تو شہید جب اپنے شہید ہونے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک فخر ہوتا ہے ان کے رشتہ داروں کو بھی, اس کو خود بھی, کہ مرنا تو سب نہیں ہے لیکن ایک اچھی کاز کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر پاکستانیوں کی اسپیسیفکلی یا میں بات کروں, ہماری پاک فوج کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ وہ سپہ سالار ہیں جو دنیا کی کسی بھی مصیبت سے پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جگر جو ہیں وہ شیر کے بنائے ہیں, اور شیر کا جو جگر ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی مصیبت سے نہیں گھبراتا. پتہ بھی ہوتا ہے کہ ٹینشن ہے اور ہر قسم کی مصیبت جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر آ سکتی ہے, یہاں تک کہ کسی بھی وقت جان جانے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ بنا ڈرے, ان کی آنکھوں میں آپ خوف نہیں دیکھ سکتے, اور اگر ایک بار وہ گھور کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ لیں تو یقین جانیے اگلا بندہ گھبرا جاتا ہے. اور یہ خوف کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ مرد مجاہد ہیں, وہ واحد وہ شخص ہیں جن کی ٹریننگ ایسی کی جاتی ہے جو کہ موت کو ہنس کے گلے لگاتے ہیں. آپ اور ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یا موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے اگر ڈرتے ہیں نا, یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیوں ہو جائے گا, کس لیے ہو جائے گا, بعد میں کیا ہوگا, یہ وہ شیر جوان ہوتے ہیں یقین جانیے اپنی پوری فیملی کو پیچھے چھوڑ کے آ کے سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور نہ صرف حفاظت کرتے ہیں, جب پتہ لگے کہ یار جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو اس میں بھی دیر نہیں کرتے. بعض اوقات تو ہمارے پاک فوج میں بے شمار فوجیوں کے ایسے قصے ہیں جن کو پتہ تھا کہ ایسا کرنے سے وہ جہنم واصل تو کریں گے دشمن کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان کا نذرانہ بھی ان کو پیش کرنا پڑے گا. اس کے باوجود وہ جھکے نہیں, وہ رکے نہیں, وہ گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی حفاظت کی. جو رات کو جاگتے ہیں اور دن کو بھی جاگتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ پاک فوج کے وہ جوان ہیں. دہشت گردوں سے لڑتے ہیں, دشمن سے لڑتے ہیں, انڈیا سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے کتنی سازشیں چل رہی ہوتی ہیں جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہماری انٹیلیجنس سروسز کی جانب سے, ایجنسیز کی جانب سے. ان کو خراج تحسین جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اور آج جو پروگرام سیکنڈ ہاف کا ہے ہمارا, خاص طور پہ ہمارے جو شہداء ہیں, چاہے وہ پاک فوج کے ہیں, پولیس کے جوان ہیں یا کسی بھی ہماری ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ جو ہے وہ ان کو کیا ہے. ان کی عظمت کو سلام بھی کریں گے اور ان کی عظمت کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف آپ کے ساتھ کروا دوں. ہمارے ساتھ مولانا محمد ریاض خرل صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامی اسکالر ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب بھی موجود ہیں, اسلامی اسکالر ہیں, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ شہید کا لقب شروع کہاں سے ہوا اور اس کی اہمیت کے بارے سب سے پہلے کس نے بتایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ قرآن حکیم نے اس امر کو بڑے واضح اور ٹھوس انداز میں, دو ٹوک انداز میں خالق و مالک نے اجاگر کیا ہے. اور قرآن حکیم جو ہے تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے اور آخری امت پہ نازل ہوئی ہے جو قیامت تک کے لیے ایک درس ہے. ارشاد ربانی ہے, قرآن اس کو اجاگر کرتا ہے شہید کی زندگی کو. ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, مار دیے جائیں, ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے. تو شہید کی شہادت جو ہے شہداء کو یہ عزت ملی ہے, اللہ پاک نے عطا کی ہے, اور یہ ازل سے ابد تک ہمیشہ شہید کو مقام حاصل ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے, قرب کے لیے جام شہادت نوش کرتا ہے. تو کتب حدیث میں آتا ہے, رحمت دو عالم آپ کے میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, عرش والے کا دیدار جو ہے وہ شہید کو پہلے نصیب ہو جاتا ہے. خون کی حرمت دیکھیں
اور پھر دوسرے الفاظ جو کتب حدیث میں آتے ہیں کہ شہید جس چیز سے بھی شہید کیا جائے، چونکہ وہ دیدار خداوندی میں اس کو اتنی عزت اور لذت ملتی ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک ایک مرتبہ پھر بھیج دے مجھے، پھر ایک مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو یہ قتل ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں مرتے وقت جو لذت نصیب ہوتی ہے، یعنی دیدار خدا نصیب ہوتا ہے، اس کی تمنا وہ بار بار کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے، دستور ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک مرتبہ ہی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو شہید کی عزت اور عظمت جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیاں ہیں۔ اسی لیے ملک اور قوم ہمیشہ شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ورثہ جو ہیں شہداء کے، ان کو عزت کی نگاہ سے، تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ شہید کی وجہ سے ملک اور قوم کو عزت ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام میں شہید کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا ارلی سٹیج سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر چونکہ خاص طور پہ آپ نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے پروگرام کو شہداء افواج پاکستان سے، پاکستان کے شہداء سے، تو یقیناً ہمیں یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کیسے بنا۔ اس پاکستان کو بنانے میں ہمارے 10 لاکھ افراد جن کو قتل کیا گیا، جن کو شہید کیا، 1.5 لاکھ کے قریب ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کی گئی، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے اور معذور ہوئے۔ اس ساری صورتحال میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سب سے بڑی ہجرت، جس کو میں کہوں گا کہ انڈیا سے پاکستان جب بنا تو سب سے بڑی یہ ہجرت ہے کہ 70 سے 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے۔ اب دیکھنے اور سوچنے والی چیز یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو ایک خاص نظریے کے تحت حاصل ہوا اور اس خاص نظریے پر عمل کرنے کے لیے بنایا گیا، اور اس لیے قربانیوں کے بعد جب اس کو حاصل کیا گیا، اب اس کا جو محافظ ہے، ایک اسلامی ریاست کا محافظ جو ہے، اس کے بارے میں خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ ایک محافظ، ایک شخص اگر کسی اسلامی مملکت کی سرحد پر ایک دن اور ایک رات چوکیدارہ کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، یعنی خداوند متعال تو اس چوکیدار کو اتنا رتبہ دے رہا ہے کہ جو مملکت خداداد ایک اسلامی ریاست کی سرحد پر کھڑا ہو کے صرف ایک دن اور ایک رات پہرا دے دے، خداوند متعال کہتا ہے میں اس کے سارے گناہ بخش لیتا ہوں۔ تو یہ شہید جنہوں نے اس پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس میں ایسی ایسی داستانیں ہیں، جیسا آپ بھی عرض کر رہے تھے کہ ہمارے شہداء جذبے کے ساتھ شہید ہوئے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پہ خود ہمارے افواج پاکستان کے جو سپاہی تھے، انہوں نے خود اپنے نام اس لیے ڈلوائے کہ وہ شہادت کے رتبے پر درج ہو سکیں۔ تو شہید کا رتبہ یہ ہے کہ جیسا علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نہ صرف اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ باقی مومنین، باقی مسلمان، باقی کلمہ گو یقیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ لیکن شہید کا رتبہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ
ہم اپنے شہداء کے ساتھ عہد وفا کریں. ہمیں یہ چاہیے، آج ہمیں بدقسمتی کے ساتھ، میں اگر کسی کو میری بات بری لگے تو معذرت چاہوں گا، آج ہمیں دوسرے فیلڈ کے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ فٹ بال کا ہیرو کون ہے، کرکٹ کا ہیرو کون ہے، جو آپ کے شوبز کے ہیرو کون ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پاکستان کے ہیرو کون ہیں. بے شک بے شک، یہ بہت اہم بات کی، کون بہت سے بڑی بات. ہیرو ہیں جنہوں نے اس کی بنیادوں میں اپنا خون ڈال کے اس کو سرسبز کیا ہے. یقیناً آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام اس حوالے سے مددگار ثابت ہوگا اور متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور زندہ قوموں کا شعار بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں. تو آج ہمیں نہ صرف یہ کہ شہیدوں کی یاد منانی چاہیے، بلکہ ان کارہ نمایاں کو واضح کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال اگر اس دھرتی کو، اس وطن کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے تو ہم بھی ان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے وہ اپنا خون دینے کے لیے حاضر ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مولانا صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے کس طرح سے ایک شہید کا رتبہ بیان کیا؟ دیکھیں بخاری صاحب، حیات طیبہ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. تاریخ اسلام کا یہ روشن باب ہے غزوہ احد کے موقع پہ، اور یہ شہید کو اس میں امت کے درمیان میں دو آراء ہرگز نہیں ہے کہ یہ شہید کو مرتبہ حاصل ہے. جتنی بھی فضیلت ہو، جتنی بھی عبادات آدمی کرے، دنیا سے جاتے ہوئے اسے غسل بھی دیا جاتا ہے اور اس کو اچھے انداز سے بیری کے پتر ڈال کے اچھے انداز سے غسل دے کے کفن پہنایا جاتا ہے. لیکن رحمت دو عالم میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ شہید کا مرتبہ یہ ہے، شہید کا مقام یہ ہے، امت تر امتیاز ہے اس کا کہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اسے دفنا دیا جائے گا. غزوہ احد کے موقع پہ یہ ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتب میں، اور سب سے قدیم ترین کتاب سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ شہداء کی عظمت کو اس الفاظ میں بیان کر دیا کہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے جسم سے ہتھیار جو ہیں وہ اتار لو، اور انہی کپڑوں میں جو یہ لباس گھر سے پہن کے آئے تھے، خون آلودہ کپڑوں میں خدا کے حضور پیش کر دو، دفن کر دو، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ عزت بخشی ہے کہ نہ یہ کفن کے محتاج ہیں غازی، پھر شہید ہونے والے نہ کفن کے محتاج ہیں نہ غسل کے محتاج ہیں. یہ عزت و شرف صرف اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہداء کو نصیب فرمایا. اسی لیے آج ہم پوری دنیا میں امت عزت رکھتی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے جب اللہ کی راہ میں، راہ حق میں شہید ہوتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے آگے جا رہے ہیں تو زندگی ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس درس سے امت کو آگاہ کر دیا رہتی دنیا تک کہ شہید کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ جس لباس میں گھر سے آیا تھا اسی گھر میں، اسی لباس میں دفن ہوگا، اور غسل کی ضرورت نہیں. اللہ نے اسے عزت بخش دی ہے. عزت بھی اس قدر بخشی جیسے میں نے پہلے دہرا دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مجھے آپ خلاصہ پوچھیں تو حقیقت یہ ہے کہ غازیوں کو اور شہیدوں کو قرب الہی کا بہترین ذریعہ ان کی یہ نیت ہے کہ وہ راہ حق کے مسافر ہیں. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. بے شک بے شک. افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاک فوج کے ہیرو ہیں، جیسے آپ بات بھی کر رہے تھے، گفتگو بھی کر رہے تھے، پہلے آپ بتا رہے تھے، ان کے لیے بھی دن مختص ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے پوری پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر ان کے قصے کہانیوں کو بیان کیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیمینارز کا انعقاد کیا جانا چاہیے. تو آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ علماء کرام سے پھر ان کی شہادت کے رتبے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے. دیکھیں، یقیناً یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو اگر آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی تجاویز ہیں کہ اس یوم شہداء، جیسے ابھی تکریم شہداء کل 25 مئی کو اس سال منایا گیا، اور پورے ملک میں تقریبات ہوئی، سیمینارز ہوئے، کانفرنس ہوئی، ریلیاں ہوئی، تو یقیناً ایک ہمارا عہد وفا ہوا اپنے شہداء کے ساتھ. اب اس سلسلے کو، اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ میں بات اپنی آگے بڑھاؤں، میں ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہید کا رتبہ تو یقیناً ہم بیان کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، لیکن شہید کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. یعنی اصل میں شہید وہ ہے جو کار رسالت انجام دیتا ہوا موت میں چلا جائے. یعنی کار رسالت کیا ہے؟ یعنی دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی حفاظت. جو شخص یہ کرتا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کرتا ہے اور اس پہ عمل پیرا رہتا ہے، تو یقیناً اس کی موت جب ہوتی ہے تو وہ شہید کے رتبے پر پہنچتی ہے. آج ہم جو ہمارا سلیبس ہے، جو بہت ساری آپ اسٹوڈنٹس بکس میں آپ دیکھتے ہیں، ہمیں پاکستان کی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی. پاکستان کے اندر پاکستان کی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی. پاکستان کے اندر پاکستان کے ہیروز نہیں پڑھائے جاتے. کیا بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اس پاکستان کو بنایا، اور اس وقت پاکستان کو بنایا جب کہ تمام قوتیں ان کے خلاف تھیں. ساری ہندو کمیونٹی، ان کی ساری تنظیمیں، سکھ، خود جو برطانوی سامراج تھا، اور وہ خود مسلمانوں کے کچھ گروہ بھی قائد اعظم کی مخالفت میں تھے. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی دانائی سے، اس انداز سے اس ملک کو جنم دیا کہ ایک قطرہ بھی خون کا، یا ایک اینٹ بھی آپ کو نہیں اٹھانی پڑی، ایک پتھر بھی آپ کو نہیں اٹھانا پڑا، اور یہ ملک جو ہے پاکستان یہ وجود میں ہے. اگرچہ سامراج اس بات پہ مان گیا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا 1948 میں، لیکن وہ اس صورت پہ نہیں مان رہا تھا کہ اس میں ایک علیحدہ ٹکڑا پاکستان بھی بنایا جائے. تو اب یہ اتنا بڑا ہیرو جو بانی پاکستان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، کیا اس کی زندگی کا مطالعہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے بچوں کو اس کی فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ مولانا محمد ریاض خل صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، شہید کے رتبے اور بھی طریقوں سے اسلام میں کیا دیے گئے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی حادثاتی موت مر جاتا ہے تو اسے بھی شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں؟ شرعی طور پہ یہ آپ نے درست فرمایا. کتب حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے اعتبار سے جیسے ایک خاتون بچہ اچانک پیدائش کے وقت اس کی ڈوب کے مر جانا، یا کوئی حادثاتی موت، تو یہ فضیلت کے اعتبار سے ہے. جس طرح سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا تو ایک قرآن کا ثواب ہے. تو فضیلت کے اعتبار سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو عزت بخشی گئی ہے جن کی موت اچانک ہو، جیسے کسی دیوار کے نیچے آ کے دب جانا. تو کافی لوگ ہیں، لیکن جو شہید کا مرتبہ راہ حق میں، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی اور پھر
اس امر کو جانتے ہوئے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے آگے بڑھا اور شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، تو اس کی برابری ممکن نہیں ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، شہید کے اللہ کی راہ میں راہ حق کا مسافر جو ہے اس کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، عرش والا اپنا دیدار اسے پہلے نصیب کر دیتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے، اور جو غازی ہے جب نکلتا ہے اپنے گھر سے تو کتب حدیث میں آتا ہے کہ جس سواری پہ ہو یا پیدل ہو، وہاں سے اس کے پاؤں کو لگنے والی مٹی اگر اٹھ کے، علماء نے لکھا ہے، کتب حدیث میں آتا ہے کہ وہ مٹی ہوا اڑا کے اگر قبرستان میں لے جائے تو یہ امت کے غازیوں کو جو بعد میں شہید ہوئے، غازی کی یہ شان ہے کہ اس کے پاؤں کو لگنے والی مٹی اگر قبرستان میں چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دنوں کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ واہ واہ، تو اتنی عزت والے لوگ ہیں، تو ہم ان کو سلام پیش کرتے، اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو، اور الحمدللہ یہ پاکستان تو وطن ہی وہ ہے جس کے لیے میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم حرمین شریفین میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے، مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میر عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جس خطے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اس خطے کی، اس وطن کی حفاظت کرنے والے غازیوں کو، شہیدوں کا مقام کیا ہوگا۔ اور میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی مسلح افواج کو، اور ورثاء جو ہیں شہداء کے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جن خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن شہداء کی فیملیاں، خاندان جنت میں جا رہی ہوں گی ان کے خون کے بدلے، اور وطن کو عزت ملتی ہے، قوم کو عزت ملتی ہے۔ اور آج ہم اسی لیے یہ دن منا رہے ہیں کہ عرض وطن کی فضائیں آپ کو سلام کہتی ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ افتخار حسین نقوی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے حادثاتی موت کا میں نے ذکر کیا، اس کی وجہ سے بھی شہید کی فضیلت جو ہے وہ دی گئی، بیماری میں بھی کیا اسی طرح؟ ہاں جی بالکل، یہ کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ خداوند متعال اس کے لیے اپنی رحمت وسیع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، اور حادثاتی موت جو ہے اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ خدا کی رحمت ہے، خداوند متعال اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ واہ واہ، کہ اس بندے کو، ایک گناہگار بندے کو معاف کر کے وہ وہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خدا آپ سے، آپ کی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یقیناً اس دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے، اس معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اپنا کلچر بھی کھو چکے، ہم اپنی زبان بھی کھو چکے، ہم اپنا لباس بھی کھو چکے، ہم حتیٰ کہ یعنی اپنی روایات بھی کھو چکے۔ اب ہمارے ملک میں وہ رواداری، پیار، محبت، وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مجھے میری والدہ محترمہ بتاتی ہوتی تھی، میرے نانا جان جو ہیں وہ ایک مطلب بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے، پیر صاحب تھے۔ تو رمضان المبارک میں گاؤں میں اگر کسی کے گھر سے دھواں اٹھتا دیکھتے تھے تو وہ جا کے اس کا چولہا گرا دیتے تھے۔ کیا آج آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آج آپ کسی کے بچے کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے۔ آج ہم نے وہ اختیار، یعنی جس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے ٹیچر کو، اس سے بھی یہ اختیار چھین لیا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو کس طرح اصلاح ہوگی معاشرے کی، کس طرح ان کی تربیت ہوگی؟ یقیناً اس کے لیے جو ہمارے علماء کرام ہے، محراب و منبر ہے، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج جیسے کہ پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ جو شہداء ہے، شہداء کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ساری
اسلامک ہسٹری جو ہے ساری کی ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ صحاب نے آپ کے اہل بیت نے شہادت کے رتبے پر پائے. تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اور وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے کہ نیزے کے اوپر سارے قرآن پڑھ. سردار شہداء یقیناً یہ مطلب ایک ایسی دلیل ہے جس کو آپ رد نہیں کر سکتے. تو آج بس انہی چیزوں کو اپنے اندر رائج کرنے کی ضرورت ہے. آج ان چیزوں کو تعصبات میں نہیں لے کے جانا چاہیے. آج اس ملک کو جن مصیبتوں کا سامنا ہے اس میں کبھی فرقہ واریت آ جاتی ہے، کبھی اس میں لسانی تعصب آ جاتا ہے، کبھی اس میں برادری ازم آ جاتا ہے، کبھی اس میں آپ کا جو ہے یہ سیاسی بحران پیدا کیا جاتا ہے. اب ایک معاشی بحران ہے، وہ مطلب دیکھیں مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی. تو آج کے ہمارے ذمہ داران جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں اور لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ویسے اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو مثالیں قائم کی گئیں پنجتن کے گھرانے کی طرف سے، یہ میرا خیال ہے اسی کے جوش و جذبے کو دیکھ کے بہت سارے جوان تو ہمارے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی جرت اور بہادری کا اس وقت مظاہرہ کیا گیا. انشاءاللہ میں پورے اعتماد سے یہ بات کر سکتا ہوں. میں نے بہت سارے ہسٹریاں پڑھی ہیں، انقلاب جو دنیا میں مختلف آئے ہیں، جہاں پہ بھی حریت پسندی ہوگی، جہاں پہ ظالم سے کوئی بھی ٹکرایا ہے، وہاں پہ کربلا موجود ہے. وہاں پہ رہنمائی انہوں نے کربلا سے لی ہے. تو یہ کربلا ایک ایسا رہنما اصول ہمیں دے گیا کہ اپنے حق کے لیے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک کے بوڑھے کو شہید کر دیا، اس دین کے اوپر وار دیا. تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آمادہ کرتی ہیں کہ یہ دین جو ہے، یہ دین اسلام، ہمارا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اوپر اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد اور ان کے اصحاب قربان ہو سکتے ہیں تو ہم کون سی چیز ہیں. یقیناً لیکن اس کا مزہ اس وقت زیادہ آئے گا جب ہم اس دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا بھی ہوں گے. پھر یقیناً ان کے راستے پہ چلتے ہوئے آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی مشکلات ہیں وہ یقیناً اسی لیے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمانوں والے کام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. تو خداوند متعال سے اس موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کی ہسٹری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جناب آپ کے چچا حضرت حمزہ کا جو قتل ہوا، اس کا کلیجہ چبایا گیا، آپ اتنے رنجیدہ اور غمزدہ ہوئے کہ اس سال کوئی غم کا سال قرار دے دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے درس ہیں. ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے، لیکن یہ چیزیں اسی وقت ہمارے درمیان آئیں گی جب ہماری ذہنی پاکیزگی ہوگی، جب ہماری روح پاک ہوگی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ مولانا محمد ریاض خلیل صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. مولانا صاحب، جو شہداء ہوتے ہیں ان کا تو بہت اہم رتبہ ہوتا ہے، ان کی فیملی کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ انہوں نے بھی تو بڑا صبر جمیل جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی شہید ہوتا ہے میں نے تو بعض اوقات دیکھا ہے کہ خوش ہوتے ہیں، روتے نہیں ہیں کہ یار ہمارے بیٹے کو شہادت نصیب ہوئی. یہ اہم رتبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ موجود ہے. تمام کتب سیرت میں اور کتب حدیث میں اپنے اپنے حوالوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر
گھرانہ نبوت کے فرد چچا بھی، اور ان کی لاش کی بے حرمتی اور پھر شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے، تو یہ بڑا تاریخ اسلام کا روشن باب ہے. جب مدینہ المنورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جنہوں نے ساری زندگی فرشتے بھی عیا کرتے ہیں، جن پر بن اجازت جن کے گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، وہ بھی اس جہاد میں رائے حق کے مسافر وفاقی تصویروں کی زیارت کے لیے پہنچے، تو وہاں پہ ایک روشن باب ہے. بخاری صاحب جب لوگوں نے صبر اس انداز سے کیا کہ آنکھوں میں پرنم ہونے کے باوجود اس امید پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہداء جو ہیں یہ زندہ بھی ہیں، مردہ گمان بھی نہ کرو، اور ان کو اللہ نے اجرن جزیلا اتنی بڑا اجر دیا ہے جس کا تصور جو ہے انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا. اور وہاں پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اقدس کو، عزت مآب ان کی بہن کو اس لیے روک دیا کہ کہیں بھائی کا یہ بکھرا ہوا لاشا دیکھ کے رنجیدہ نہ ہو جائیں. تو انہوں نے ایک الفاظ ادا کیا، ایک جملہ ادا کیا جو قیامت تک کے لیے منارہ نور ہے. آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں جس حال میں بھی ہے میں اپنے بھائی کی دید کر لوں. اس کو تو خدا نے اپنا قرب عطا کر دیا ہے، عزت عطا کر دی ہے، شرف عطا کر دی ہے. مجھے اس پہ اعزاز ہے. یہی وجہ ہے کہ نظریاتی طور پہ دنیا میں پہلی مملکت اسلامیہ پاکستان جو ہے نظریاتی طور پہ بنا ہے. آج اسی لیے ہم اس درس کو زندہ کرتے ہیں کہ شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ورثاء جو ہیں صبر بھی کرتے ہیں، اجر بھی ملتا ہے، اور تمام قوم جو ہے شہداء کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اور وفا کی اور ملک پہ راہ حق کے مسافروں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دلاسہ بھی دیا، اور یہ سنت بھی ہے کہ فخر کرتے تھے اصحاب رسول، فخر کرتے تھے خاندان محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر کے شہداء تھے ان کو سلام پیش کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال بعد شہداء کی قبروں پہ تشریف لے جاتے، ان کی تکریم کو یقینی بنایا جاتا تھا، شہداء کے فیملیوں کا خیال رکھا جاتا تھا. آج میں ضرورت ثمر کی ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت کرنے والے ان شہداء کی فیملیوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور شہداء کی یادگاروں کا بھی احترام کیا جائے، اور شہداء کے مزارات جو ہیں ان کی قبور جو ہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے ان کم از کم سال کے بعد تو وہاں جایا جائے. ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شہید کا مرتبہ سمجھ لیا، شہید غازی کا مرتبہ سمجھ لیا، تعلیمات دین کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، تو پھر کبھی بھی نہ ملک جو ہے ذبح علی کا شکار ہو سکتا ہے، نہ قوم ذبح علی کا شکار ہو سکتی ہے. پھر ہمیں عزت وہ ملے گی کہ ہمارا پاکستان اقوام عالم کی رہبری کرے گا، امامت کرے گا. اور میں آج بھی پر امید ہوں کہ وہ ہمارے آقا کی دعائیں اور شہداء کا خون جو ہے پاکستان کے استحکام کا ذریعہ بنے گا. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. نقوی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے؟ یقیناً شہید کو تو رتبہ مل گیا، جو ان کی فیملیز ہیں قیامت والے دن شہید ان کے لیے سفارش کرے گا کہ خدایا ان کو جنت میں داخل کر دے. یقیناً یہ ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس میں خدا ان کی ضرور سفارش سنے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ شہید تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا گیا. اب اس کی جو فیملیاں ہیں، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے قابل تکریم ہے. لیکن وہ تکریم ہمیں زبان سے بڑھ کر کرنی ہوگی. ہمیں ان کا بحیثیت محافظ پاکستان، محافظ امت مسلمہ ان کا خیال رکھنا ہوگا. ہمیں ان کے لیے ہر طرح کی
جو سہولت ہے ان کو وہاں پہنچانی چاہیے تاکہ کل کو قیامت والے دن کوئی شہید ہمارے اوپر کوئی سوال نہ کر دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہداء کی فیملی کی کفالت اگر کی جاتی ہے تو اس سے بھی ثواب ملتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء کی فیملی کی کفالت کو واجب سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک شخص آپ ملک کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اپنی جان نثار کر رہا ہے تو یقیناً اس کے جو پسماندگان ہیں، جو اس کی جو فیملی ہے، اس کی کفالت کرنا نہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے بلکہ ہر پاکستانی کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے اور اس کو فرض سمجھ کے نبھانا چاہیے تاکہ ہم شہید کا احسان تو نہیں اتار سکتے لیکن ہم اس سے عہد وفا جو کیا ہے اس کو پورا کر سکیں اور جو شہید کی خوشی ہے وہ بھی حاصل کر سکیں۔ اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو وہ اسی طرح حیات بنے گی کہ جب ہم ان اسلوب کو اپنائیں گے۔ اگر ہم ایک ہمارا شہید، ہمارے ایسے ایسے شہید، ایسے واقعات ہیں جس میں ہمارے 11 کے قریب جو شہداء ہیں جو نشان حیدر جن کو ملا ہے، اس میں 20 سال سے لے کر 41-42 سال کے سپاہی سے لے کر آفیسر صاحب سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آفیسر شہید ہوا تو اس کو اور پروٹوکول ہونا چاہیے، اگر کوئی سپاہی شہید ہوا تو اس کو اور پروٹوکول ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپاہی کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کسی آفیسر کی ہے۔ اور یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے پاک فوج کی کہ ایک سپاہی کو بھی نشان حیدر دیا اور ایک آفیسر کو بھی دیا۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عظمت ہے، عظمت یعنی بلا امتیاز، بلا امتیاز یعنی اس بات سے قطع نظر کہ ایک سپاہی ہے، ایک ڈرائیور ہے ان 11 میں جو صرف اسلحہ سپلائی کرتا تھا، پاک فوج کو لا کے دیتا تھا، اس کو بھی نشان حیدر دیا۔ تو یہ یقیناً پاک فوج ایک ڈسپلنڈ فورس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی 18 سے زیادہ ممالک کی ایجنسیز جن سے یہ اکیلی ہماری ISI یا ہماری پاک فوج لڑ رہی ہے اور یہ ساری کی ساری ایجنسی، اور ایک عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ملک پہ کس قسم کی مشکلات منڈرا رہی ہیں جن کو پتہ ہونے سے پہلے ہی وہ ہمارے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارا جو مارخور ہے، ہمارا ISI ہے، دشمن شاید وہ چیز سوچ ہی نہیں سکتا بالکل جہاں تک وہ پہنچ جاتے ہیں اور دشمن کے لیے وہ سرپرائز ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے اپنی اس ڈسپلن آرگنائزیشن میں دیکھی ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے یہ آگے بڑھتے ہیں، کوئی جذباتی اقدام نہیں اٹھاتے، کوئی نعرہ بازی نہیں کرتے، کوئی کسی قسم کی ایسی افراتفری نہیں پھیلاتے، یہی تو خوبصورتی ہے۔ بلکہ خاموشی سے جب اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ آج اگر ہمارے ہو سکتا ہے مطلب لوگوں کے اختلافات ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ، ہمارے اداروں کے وہ ساتھ، چند گنے چنے لوگ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اختلافات کا مطلب مخالفت نہیں ہوتا۔ یہ شرپسند عناصر ہوتے ہیں کچھ اور ان سے بچنا ہی چاہیے۔ ان کو معاشرے میں قانون، جو بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے نا، قانون اس کے خلاف پھر حرکت میں آتا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جی، آپ دونوں آج کے شو میں آئے، بڑا زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔